السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور وہ پوائنٹ ہے باجماعت نماز کے متعلق۔ بعض اوقات بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسے مولوی حضرات ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ لمبی باجماعت نماز ادا کرواتے ہیں، اور پیچھے کھڑے جو نمازی ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ عبادات کو ہمیشہ مختصر ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے اس کی میں آپ کو لاجک اور ریزن میں اس کی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر وہ عبادت کریں۔ اب میں بات کرتا ہوں نماز کی، تو نماز کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن قائم کریں، اور بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، اور بڑی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، نہ کہ ہم نماز پڑھتے وقت دنیا جان کے خیالوں میں مصروف ہوں۔ تو ایسا ہونے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل فوکس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز ادا کریں، تو نماز کا اصل مقصد تب ہی پورا ہوگا۔ تو نماز کا بیسیکلی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا جان کے خیالوں کو بھلا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں، اور سارے خیالات دنیا سے نکال کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مخلص اور سچے دل کے ساتھ، ایک اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن اگر یہ ہمارے مقاصد ہی ایسے نہیں ہوں گے تو ہمیں اس عبادت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم جا کے زبردستی جا کے وہاں پہ ٹکرے ماریں گے، یا جا کے کچھ اس طریقے سے زبردستی ہم ایک نماز کو بوجھ سمجھ کے پڑھیں گے، تو اس پھر عبادت کا کوئی مقصد نہیں، اس نماز کا کوئی مقصد نہیں۔ اور یہاں پہ جو پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات باجماعت نماز کے ساتھ بعض مولوی حضرات اتنی زیادہ نماز کو لمبی کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پیچھے کھڑے جو نمازی ہوتے ہیں وہ اپنا جو فوکس ہے، جو اپنی دل جمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہوتے ہیں، وہ کھو دیتے ہیں، اور پیچھے کھڑے کھڑے وہ جو لوگ ہیں، وہ جو نمازی ہیں، وہ اکتا جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنا فوکس کھو بیٹھتے ہیں اور ارد گرد کے خیالات میں بھٹک جاتے ہیں۔ مولوی جماعت کروا رہا ہوتا ہے، ان کا نہ کوئی جماعت پر دھیان ہوتا ہے، نہ ان کا کسی تلاوت پہ دھیان ہوتا ہے، وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کی نماز کا پھر مقصد تو کوئی نہیں باقی رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں باجماعت نماز کی مخالفت کر رہا ہوں، یا میں لمبی نمازوں کی مخالفت کر رہا ہوں۔ میرا کہنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو عبادت کرنی ہے، چاہے جتنی مرضی لمبی عبادت کرنی ہے بندہ کر سکتا ہے، اور وہ عبادت انڈیویجول طور پہ ہونی چاہیے، ذاتی طور پہ وہ انسان چاہے ساری رات عبادت کرتا رہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن جب آپ ایک باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں سیکنڈ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل ہوتا یہ ہے کہ پیچھے جو آپ کے نمازی کھڑے ہیں اس میں کوئی بچہ ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، تو ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک لمبی جماعت کروا دیں، آپ کو نہ بزرگوں کا خیال ہے، نہ بچوں کا خیال ہے، نہ بیماروں کا خیال ہے، تو اس لیے سب کا خیال کرنا چاہیے۔ اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے جو عبادات ہوتی ہیں ان کو مختصر طور پہ کرنا چاہیے، تاکہ سب کو لے کے چلیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو پیچھے زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے، ایسے میں نے آپ کو بتایا ہے، بوڑھے، بیمار، بزرگ، بچے جو بھی ہوتے ہیں وہ پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو ان سب کا دھیان کرنا چاہیے۔ آپ نے اگر انڈیویجول طور پہ عبادت کرنی ہے تو آپ جتنی مرضی کریں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا میٹر ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن جب ایک بندہ گروپ فارم میں ہوتا ہے تو اس میں سب کو دیکھنا پڑتا ہے، اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر اس چیزوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں عبادت کو شوق سے کرنا چاہیے، ہمیں ایک فرض سمجھ کے کرنا چاہیے، نہ کہ ہم عبادت کو برڈن سمجھ کے کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ عبادات مختصر ہونی چاہیے، اسپیشلی میں نماز کی بات کر رہا ہوں تو نماز کو مختصر ہونا چاہیے، تاکہ بندہ فوکس کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ آج کی ویڈیو صرف یہی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔